جامعہ اسلامیہ مخزن علوم کہ ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ ہم عوام کے اندر بھی کام کر لیں. ہم نے ترم کنوؤں کا اہتمام کیا. کراچی میں بھی جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہاں ہم نے بورنگیں مساجد میں کروائی، محلے والوں کے لیے بھی کروائی. اس کے ساتھ جو غریب لوگ اپنے بچیوں کی شادیاں نہیں کرا سکتے ہیں، ہم اپنے ساتھیوں کے سامنے درخواست کرتے ہیں اور ان بچیوں کے شادیوں کے لیے جو سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اللہ پورا فرما دیتے ہیں. اس کے ساتھ جب بھی ملک میں کوئی افتادہ پڑتا ہے، جیسے کہ زلزلہ آیا، سیلاب آیا، تو اس میں اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں روپے کا کام ہوا، اور یہ صرف اللہ کا کرم اور فضل ہے. اس کے ساتھ پورے ملک میں جامعہ اسلامیہ مخزن علوم کے ماتحت 14 ادارے ہیں، اور اس میں یہاں جو اسکول ہے وہ جامعہ اسلامیہ مخزن علوم پبلک اسکول کے نام سے ہیں. پھر القاسم اسکول سسٹم کے نام سے میٹرو ریل میں اور KPK میں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کا ہے، اور اس کے ساتھ 4 لڑکیوں کے مدارس اور اس کے ساتھ 5 لڑکوں کے مدارس. اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت 3200 طلباء اس میں پڑھ رہے ہیں اور بہترین انداز میں ان کی تربیت ہو رہی ہے. اس کے ساتھ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انہوں نے تعمیرات مساجد کے نام سے کام کیا تھا، جس میں 200 مساجد شمالی علاقہ جات میں انہوں نے بنائے. پھر جب 2008 میں وفات ہو گئے تو میں نے وہ سلسلہ ذرا کم کر لیا، اور اس کے جگہ میں ہم نے مکاتب قرآنیہ کے نام سے ایک کام شروع کرایا کہ جو علاقے تعلیم سے محروم ہیں وہاں ہم ایک استاد دیتے کہ جو ان کو خط سکھا سکے، اور دوسرا ہم قرآن پڑھانے والے قاری ان کو دیتے ہیں. ہر مسجد میں یہ 2 استاد ہم دیتے ہیں. اس وقت 31 مکاتب قرآنیہ یہ ملک میں کام کر رہے ہیں، اور ساتھی بھی اس میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ جو غریب علاقہ ہے اس میں بیماروں کے اعتبار سے ہمیں بڑے مسائل، تو جو جہاں ہمارے مہربان ہوتے ہیں تو ان سے درخواست کرتے ہیں، اور ان کے علاج کے لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو اور ان کا علاج اچھے انداز پر ہو جائے. اس کے لیے ہماری جدوجہد ہوتی ہے کہ مختلف ہاسپٹلوں میں جو ساتھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور وہ بڑی شفقت فرما دیتے ہیں، اللہ ان کے علاج بھی کروا دیتے ہیں. غرض میرا یہ کہ جو بچے اس وقت پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہ ہو یا ان کے لیے کوئی ترتیب نہیں بن پاتی، تو ہم نے اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے. اس بچے کو چھوڑتے نہیں ہے کہ یہ پڑھے. اس بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ بہترین انسان تو وہ ہے کہ جس کے مال میں ان کے بچوں کا، رشتہ داروں کا، غریب کا، مسکین کا، پڑوسی کا، ان کا حق ہو، اور ان کا حق سمجھ کر کے ان کا کام کیا جائے. اس لیے کہ ہمیں یہ فرمایا کہ تمہارے مال میں للسائل والمحروم، سائل اور محروم کا حق ہے. ہمیں فرمایا کہ تمہارے پڑوسی کے بھی حق ہے، والدین کے بھی حق ہے. یہ تمام چیزیں ہونے کے ساتھ پھر اللہ ہمیں کہتے ہیں من یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اور پھر وہ اللہ پلٹ کر کے کیسے دے گا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ اتنا بڑا کر کے دے گا کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا. ابتدا 10% سے ہے، پھر 700 گنا ہے، اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ جس کو چاہے تو اور بڑھا دے. اور وہی اللہ ہمیں فرما رہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جب میرے رب ایک فاحشہ خاتون کی بخشش اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، تو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا، ان کی بخشش کیسے نہیں ہوگی؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندے کو بلائے گا اور اپنے رحمت کے پردوں میں اس کو ڈھانپے گا، اور پھر فرمائیں گے اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پلائی. تو یہ آدمی فوراً کہے گا اللہ معافی چاہتا ہوں، میرے رب آپ کو پانی کی کیا ضرورت، آپ کو کپڑوں کی کیا ضرورت، آپ کو کھانے کی کیا ضرورت، آپ تو ان تمام چیزوں سے وراء الورا ہو. تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے، جب میرے بندے بھوکے تھے تو نے ان کو کھانا کھلایا، یہ کھانا تو نے مجھے کھلایا. جب میرے بندے پیاسے تھے تو نے ان کو پانی پلائی، یہ پانی تو نے مجھے پلایا. اور جب ان کو کپڑوں کی ضرورت تھی تو نے ان کو کپڑے پلائے، وہ کپڑے تو نے مجھے پلایا. اس وقت ان کو جنت دی جائے گی، وہ جنت لبنۃ من فضہ لبنۃ من ذہب وملآتها مسک وعرضها زعفران،
کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، اس کے جو گارا ہوگا وہ مسک کا ہوگا اور زمین زعفران کی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔